الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے نے بندیاں، اچھا پہلے تینوں آگاہ کر دیتا ہے کہ دنیا دے وچ جان تو بعد اللہ نے تینوں آزمانا ہے، اللہ نے تینوں مشکل وچ پانا ہے، اللہ نے تینوں مصیبتاں دینیاں نے۔ اے میرے رب کریم، تو محمد فی الارواح اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی جزاک اللہ۔ معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت دی ذات دا بے پناہ دفعہ کرم، شکر اور فضل ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روزے رکھن دی توفیق نصیب فرمائی، اور روزیاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی والا عید دا دن سانو سارے نو نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت رمضان جیسا بابرکت مہینہ اور عید جیسا خوشی والا دن بار بار عافیت دے نال سانو نصیب فرمائے۔ میں مختصراً دو جملے تھوڑی خدمت وچ عرض کراں گا قرآن و حدیث دی روشنی دے نال۔ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان تو بعد پہلا جمعہ ہے تے انج لگدا جویں کوئی چھٹی چھٹی دا دن نہیں ہوندا۔ جویں سکولے چھٹیاں ہون، مدرسے چھٹیاں ہون، تے چھٹیاں تو بعد جڑا نہ کوئی 3-4 دن بالاں نوں پتہ ہوندا کسے نے نہیں ہونا، تے حالات اوہو جی نظر آ رہے ہیں۔ بلا مبالغہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ
ایک مہینہ پریکٹس دا ہوندا ہے، اگر صحیح پریکٹس کیتی جائے تے ایک مہینے دے اثرات باقی 11 مہینیاں تے بھی رہندے جے صحیح کیتی ہوئے تے۔ باہر کیف ہم تو ترغیب دے سکتے ہیں فضائل و مناقب کی روشنی میں اللہ تعالی مسجد میں جلدی آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اے جڑی دنیا دے اندر اسی اپنا وقت گزار رہے ہاں، اے ساڈا اصل کار، اے ساڈا اصل کار، ساڈا اصل کار کیڑا ہے؟ جنت۔ ساڈا اصل کار کیڑا ہے؟ سارے بولو، ساڈا اصل کار کیڑا ہے؟ جنت ساڈا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جنتی اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے دنیا تے مسافر خانہ ہے، اے دنیا تے راہ گزر ہے، تے جے کوئی مسافر سفر دے وچ کسے نال دل لا لوے، انہوں کوئی بندہ عقل مند کہے گا یار تو جڑے کام چل رہے ہیں اس کام تے فوکس کر، جڑے مقصد واسطے تینوں سفر تے بھیجے ہے وہ مقصد پورا کر تے واپس آ، اپنی منزل مقصود وال نظر کر، ادھر ادھر نظراں کر کے ٹائم ضائع نہ کر، مقصد فوت ہو جائے گا، تیری منزل مقصود تیرے کو چھوٹ جائے گا۔ اے دنیا مسافر خانہ ہے، اے دنیا راہ گزرے، ساڈا اصل گھر اے نہیں، ساڈا اصل گھر ہے جنت۔ اور یاد رکھیے اللہ سے ضرورت کے مطابق اس دنیا کو ضرور مانگا کریں، اللہ چنگی گڈی دے دے، اللہ چنگا کار دے دے، اللہ چنگا کاروبار دے دے، اللہ سب کچھ دے، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ ڈالنا، کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، دنیا کی رونق کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر بندے کو آخرت بھول جاتی ہے، اپنی منزل بھول بیٹھتا ہے یہ بندہ۔ میرے معزز سامعین، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ساڈا اصل کار کیڑا ہے؟ جنت ہے، اسا انشاءاللہ جنت اچ جانا ہے۔ تو جنت اچ تے اونا جانا ہے جنہ اللہ اور دے رسول نو راضی کیتا ہوئے گا۔ دو سبب نے قرب الہی دے، دو سبب نے اللہ دے قریب ہون دے، دو سبب نے اللہ دے نیڑے ہون دے۔ ایک سبب ہے اللہ دی آزمائش دے اوتے صبر کرنا، اور دوسرا سبب ہے اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے اوتے شکر بجا لانا۔ آپ دیکھ لیں کتنے ایسے افراد ہیں یہاں پہ جو صبر کرنے والے، اللہ ماشاءاللہ۔ او بھئی رو پیٹ کے تے سارے انہوں ہی صبر آ جاندہ ہے، جدو ریا ہی تیرے پلے کا کھنا رو رو گا پھر تے تین صبر ہونا ہی ہے۔ اصل صبر کا معنی یہ ہے، حدیث پاک دے اندر آندہ ہے، ادھر بندے نو کوئی مصیبت آوے
تے فوراً صبر کر کے آکھے ربا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جے تو اے آزمائش دے کے راضی ہے تے میں اس آزمائش نو سینے لا کے تیرے نال اپنی رضا دا اعلان کر دینا ہوا۔ روزہ تے نہیں رکھا ہے جی، مینوں لگدا ہے جی میں تھوڑا روزہ ہے، جدھر جدھر روزہ نہیں آکھو سبحان اللہ، کسی دا بھی روزہ نہیں تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ بھائی صبر، صبر میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر تو اللہ دی ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو کمزور ہی بڑے، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ آزمائش دے دے وے تے چلو یار تو اڈے ہوتے چھڑ دیتا، تسی آزمائش دے ہوتے صبر نہ کرو۔ میری بات کو سمجھیے گا، اللہ نے آزمائش دے دیتی، تسی کھلی چھٹی کرو، تسی آزمائش دے ہوتے صبر نہ کرو۔ دسو صبر نہیں کرو گے تو پھر کرو گے کی کر لو گے؟ کنا کو رولا پا لو گے، کنا کو شور کر لو گے، کنو کنو دکھڑے سنا لو گے، آخر کار آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ جب شور کر کر کے صبر کرنا ہے، اللہ کو ناراض بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، تو اس سے اچھا یہی ہے کہ پہلے ہی صبر کر لو تاکہ صبر بھی آ جائے اور اللہ کی ذات بھی تجھ سے راضی ہونے کا اعلان فرما دے۔ تو ہمیشہ صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔ میں دو سبب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی جنت بھی اس بندے کے قریب آ جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین، ایک جوڑا سی میاں تے بیوی دا، میاں صاحب رج کے کوجے سن تے بیگم صاحبہ رج کے سونیاں سن۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ جننے تھے کوارے بیٹھے نے، اللہ انہاں دی جلدی شادیاں کروا دے۔ ایتھے بڑی آمین توڑی نکلی ہے، چھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں نیک بیوی عطا فرمائے، اللہ فرما بردار عطا فرمائے۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ کا جملہ نقل کرنے لگا ہوں، ایک شوہر سی تے ایک بیوی سی، تے شوہر راج کے کوجا سی تے بیگم راج کے، تے ایک دن بیگم بیٹھی تے کہنے لگی کرما آلیا اسی دوویں جنتیاں، اسی کیاں؟ میاں کہنے لگا بھی جنتی کی میں؟ کہنے لگی کرما آلیا تو رج کے کو جائیں، میں رج کے سونیاں، میں صبر کیتا ہے تے تو شکر کیتا ہے، تے صابر تے شاکر دوویں جنتی ہیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، اللہ اگر کوئی آزمائش دے دے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ مجھے بڑی بخوبی طرح یاد ہے کہ جب ابو جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حالت اتنی خراب تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہونا پڑے گا دنیا سے۔ لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔
لیکن جو شریعت نے 3 دن تعزیت کے دیے ہیں، شریعت میں 3 دن ہی تعزیت کے ہیں، اس کے بعد تعزیت کا کوئی دن مقرر ہے یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ چلو جی 10 دن بعد اے کر لو، کوئی مہینہ ٹپیا تے اے کر لو۔ شریعت میں صرف 3 دن ہیں افسوس کے، تعزیت کے۔ اور میں نے خود دیکھا کہ ان 3 دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر صبر نازل کیا اپنا، بندے کو صبر دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی قسم اگر اللہ صبر نہ دیتا تو نہ جانے اس دنیا میں اپنے پیاروں کے ساتھ کئی رخصت ہونا شروع ہو جاتے۔ باہر کیف آئیے میں صبر کے متعلق اور شکر کے متعلق 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے نے بندیاں اچھا پہلے تینوں آگاہ کر دیتا ہے کہ دنیا دے وچ جان تو بعد اللہ نے تینوں آزمانا ہے، اللہ نے تینوں مشکل وچ پانا ہے، اللہ نے تینوں مصیبتاں دینیاں نے۔ اے میرے رب کریم تو سانو آزمائشاں کیوں دینیاں نے؟ میرے معزز سامعین، بندے دے دل وچ سوال بھی آندا ہوئے گا کہ اللہ پیدا کرن والی ماں نالوں 70 گنا زیادہ بندے نال پیار بھی کرنا ہے، تے آزمائشاں بھی دینے، مصیبتاں بھی دینے، تکلیفاں بھی دینے۔ اے میرے رب کریم میں جدے نال پیار کرنا، میں تے انہوں سہولت وچ رکھنا پسند کرنا وا، تو پیار بھی کرنے تے دکھ بھی پیا دینے۔ رب کہندے بندے پیار تے میں تیرے نال بڑا کرنا وا، پر دکھ دے کے میں تیرے گناہاں نوں بھی تے معاف کرنا ہے، میں تکلیفاں دے کے تیرے درجیاں نو بلند کرنا ہے، میں آزمائشاں دے کے تیرے گناہاں نو ذرا معاف کر کے تینوں نیکیاں دے پہاڑ بھی عطا کرنے نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جڑا والا دے رہن والے اللہ نے پہلو آگاہ کر دیتا ہے، میرے بندے میں تینوں بھوک دے کے آزمانا ہے، تیرے مال وچوں کاٹا دے کے تینوں آزمانا ہے، تیرے پھلا دے وچوں تینوں نقصان دے کے آزمانا ہے، تے تیرے پیارے دیاں جانا لے کے آزمانا ہے، تے جے تو میری آزمائش دے اتے پورا اترے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
تے اللہ نے صبر کرن والیاں واسطے اللہ نے خوشخبری رکھی ہوئی ہے، اللہ نے بڑیاں بشارتاں رکھیاں ہویاں نے۔ اے میرے پروردگار دس تے صحیح نہ صبر کنج کرنا ہے، جڑاں والا دے رہن والیا مشیت نے کیا ہوئے گا بندیا ذرا او دے وال تکنا جنوں اللہ دا یعقوب کہندے نے۔ یعقوب اپنے بیٹے اپنے پتر یوسف نال کنا پیار پہ کردا ہے، یوسف نال کنی محبت پہ کردا ہے، تے پتر آ گئے آ کے کہندے نے ابا جان اے یوسف نو ساڈے نال بھیجو نا تاکہ ساڈے نال کھیلے گا، سارا دن گھر دے اندر پیار رہندا ہے، ذرا کھیلے گا سیر کرے گا تے ایدا دل بہل جائے گا۔ تے اللہ دا پیغمبر یعقوب علیہ السلام کہندے نے اے میرے پترو مینوں ڈر لگدا ہے کہ کدھرے تسی یوسف نو نال لے گئے تے کدھرے یوسف نو کوئی بیڑیا نہ کھا جائے۔ قصہ مختصر اینا پتران نے اللہ دے پیغمبر یوسف نو نال لے لیا تے جدو واپس آئے نے تے جھوٹا خون لا کے کڑتے نو لے آئے نے تے کہندے نے ابا جان یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا جے جدو جھوٹا خون ویکھے آئی اللہ دے پیغمبر نے تے اللہ دے یعقوب علیہ السلام کہندے نے کڈا سیانا بیڑیا ہے جن نے گڑ یوسف تے سارے ہی کھا گیا ہے پر گڑ تینوں کوئی کٹ نہیں لگا، کوئی دند دے نشان پہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور ہمت کر کے سارے سبحان اللہ کھوتے عقیدے دی گل کراں، نہیں ذرا سبحان اللہ ذرا ذوق دے نال اللہ کرے جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ او دے نا دا جنت وچ درخت لا دے وے تے اللہ اچھی سبحان اللہ والیاں دا ککر دا درخت نہ لائے اللہ مینگو دا درخت لاوے۔ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا، میں اپنی گل نو بیان نیجے پیا کردا، میں اللہ دا قرآن پڑھ کے پیا سنانا وا۔ اللہ دا پیغمبر یعقوب بیٹھیا ہویا ہے تے پتر آکے کہندے نے ابا جان یوسف نو تے بیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا کہ مینوں تے سارے علم غیب نے، میں تے ساری خبر جانن والا ہاں کیونکہ میں نبی جو ہویا، کیونکہ میں پیغمبر جو ہویا۔ توجہ کرنا جے یعقوب علم غیب رکھن والے ہوندے تے 40 سال پتر دی جدائی وچ آنسو نہ بہاندے۔ جے یعقوب اپنے علم غیب رکھن والے ہوندے تے 40 سال رو رو کے اپنی اکھاں دی بینائی ختم نہ کر لیندے۔ یعقوب دے صبر نے دسیا ہے کہ پیغمبر علم غیب نہیں رکھدا، علم غیب رکھن والا کون ہے؟ ایسے نہیں شرما کے نہیں ذرا مواہد بن کے بتاؤ دسنا علم غیب رکھن والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ دسنا اگلیاں پچھلیاں ساریاں خبراں جانن والا کون ہے؟ اللہ دا پیغمبر پتر دی جدائی دے وچ بے بس بیٹھا ہویا ہے تے کہن والا اپنے انداز وچ کہندا جے کہ جے جیوندے آئی مرے اے رہنا ہووے تا دیس فقیراں بئیے تے جے کوئی تانے اوے میرے دے وے تے اس نو جی جی ہی کہیے
حصیے تے اصل گل تے اس شیر دے اتے کھلے گی نا کہ ہاتھ قادر دے سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ اے مجمع نہیں مینو ایس کریم پہ لگ دائے ذرا ذوق نال آکھو نا سبحان اللہ توجہ کرنا ہاتھ قادر دے اے ڈورے اساڈی تے جتھے رب رکھے اوتھے رہیے توجہ کرنا رب کہندا ہے صبر انج کرنا جویں یوسف دی جدائی دے وچ یعقوب نے 40 سال صبر کیتا جے نہیں نہیں میں اگے بڑھ کے جملہ کہنا چاہنا ہاں اے میرے رب کریم دسنا اساں صبر کنج کرنا ہے رب کہندا ہے غور کرنا اے کون ہے اینو آمینہ دا چن کہندے نے اے کون ہے انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے انہاں نو بدر الدجا کہندے نے انہاں نو شمس الضحا کہندے نے انہاں نو سلطان دی کہندے نے انہاں نو ماہ جبی کہندے نے انہاں نو بلغ العلا کہندے نے انہاں نو کشف الدجا کہندے نے انہاں نو لا یمکن السنا کہندے نے انہاں نو مکین گنبد خضرا کہندے نے آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے جی میں ہم دے ضروری اے میں نعت ضروری اے جی میں ہم دے ضروری اے میں نعت ضروری اور محفل وچ آقا دی گل بات ضروری جے ایڈوانس سبحان اللہ آکھو تے اپنا پسندیدہ شعر بھی پڑھ دینا توجہ کرنا ہو نہیں سکدا کہ سنی دے سامنے میرے کملی والے دا نام لیا جائے تے کملی والے دے عاشق دے جسم دے وچ کرنٹ پیدا نہ ہو جائے توجہ کرنا اوے ہونٹاں تے دروداں دی سوغات ضروری اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا رب کہندا ہے صبر انج کرنا جی میں کائنات دے سردار محمد کریم آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے جڑا والا دے رہن والیا اوے فاقے کٹنا تے بڑی دور دی گل ہے تیرے گھر دے کھانے دے اندر جے نمک دے وچ کمی زیادتی آ جائے تو برداشت نہیں کر سکدا تے روٹی دے وچ کوئی ماڑا جیا نقص آ جائے تے بیوی صاحبہ دی شامت آ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک پاسے میرے نبی دی اینی شان ہے کہ نبی دے مکھڑے دی گل آوے تے اللہ قسم کھان تو بغیر رہ نہیں سکدا نبی دی زلف دا تذکرہ آوے اللہ دا قرآن جو مجھاندا ہے نبی دے سینے دی گل آوے اللہ دا قرآن جو مدا
آئے نبی دے پسینے دی گل آوے اللہ دا قرآن جو مدائے نبی دی شان عظمت فضیلت رفت بلندی دی گل آوے اللہ دا قرآن جو مدائے نبی دے ہونٹاں دی گل آوے اللہ دا قرآن جو مدائے نبی دی پگڑی دی گل آوے اللہ دا قرآن جو مدائے میرے کملی والے دیاں سونیاں اکھاں دا ذکر آوے اللہ دا قرآن جو مدائے تے دوجے پاسے میرے نبی دی سادگی ہے کہ چار چار دن میرے نبی نے کھاتے ہی کچھ نہیں اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ کرنا رب کہندے صبر انج کریا کر جویں میرے سونے نے کیتا ہے صلی اللہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے میرے رب کریم جے میں صبر کراں تے پھر ساڈا فائدہ کی ہے ٹائم تے مک بھی گیا اپنا نہیں نا اینا 5 منٹ بھی نہیں کرنے اللہ اکبر میرے معزز سامعین میں اللہ دا قرآن پیش کر کے دسنا چاہنا ماں کہ صبر کرن والے دا کنا فائدہ ہے اللہ نے صابرانو 3 انعام عطا کیتے نے پہلا صبر کرن والے دا فائدہ اے وے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والے دے نالے اللہ کی دے نالے تے جیڑا بے صبر ہے پھر اللہ او دے نال دوجا فائدہ اے وے واللہ یحب الصابرین اللہ صبر کرن والے دے نال محبت کردا ہے تیجا فائدہ اے وے انما یتوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب جڑا صبر کردا ہے اللہ نے او دے لئی بے حساب اجر رکھیا ہویا ہے 3 فائدے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے میرے معزز سامعین آؤ نا میں دساں اے شکر کنے کرنا ہے صبر کرنے کی کوشش کریں گے بھائی اگر اللہ کوئی مصیبت دے دے کوئی تکلیف دے دے تو اس پر ناراض نہیں ہونا اس پر صبر کرنا تو جو صبر کرے گا اللہ کا قرآن اسے جھوم جھوم کر انعامات سے نواز رہا ہے میں کیا میرے رب کریم اے شکر کنج کرنا ہے توجہ کرنا اللہ دا قرآن کہندے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جڑا شکر کر دے اللہ اپنی نعمتانو مزید بڑھا دیندے نعمتاں زیادہ کر دیندہ ہے توجہ کرنا جڑا والا دے رہن والیا بڑا علمیہ ہے کہ سانو تے رب اودو یاد ہوندہ ہے جدو 4-5 لاکھ دا نقصان ہو جائے اللہ اودو یاد ہوندہ ہے جدو کوئی بیماری کیر لیندی ہے اللہ تے سانو اودو یاد ہوندہ ہے جدو کوئی تکلیف مصیبت تے دکھ آ جاندہ ہے توجہ کرنا حالانکہ ایمان تے عقیدہ اے ہونا چاہیے جدو کوئی غمی آوے تے سب
نالوں پہلو اللہ نو یاد پہ کریے تے جدوں کوئی خوشی آوے تے سب نالوں پہلو اللہ نو یاد کرنا چاہیے توجہ کرنا لئن شکرتم لأزیدنکم میں اج چڑھا والا دے مجمع نو سوال کرنا چاہنا وا تو کیوں نہیں اللہ دا شکر کردا اللہ نے تینو سارے جسم دی سلامتی دیتی ہے تینو اکھاں دی اللہ نے بشارت عطا کی دی ہے اللہ نے تینو سونے سونے پیر تے ہاتھ تے جسم دی نال تندرستی عطا کی دی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ کسے بزرگ دے کول گیا ہے تے جا کے کہندے میں بڑا غریب ہاں میں بڑا ماڑا ہاں معاذ اللہ تعالی میرے کول تے کھان نو شے کوئی نہیں میں بڑا فقیر ہاں تے بزرگ کہنے لگے بندے اے اپنی اکھ جیڑی ہے 10 لاکھ لے تے ایک اکھ مینوں دے دے جی میں 10 لاکھ لے کے اکھ تے نہیں نہ دے سکدا اچھا ایک کام کرنا اے 20 لاکھ روپیہ لے تے ایک گردہ مینوں دے دے تاکہ تیری حالات ٹھیک ہو جان سارے جسم دا ایک ایک عجب منگدا جاندا ہے تے فقیر ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے تسی کیسے بزرگ ہو میرے کول میرے جسم دے اعضاء منگے جاندے ہو تے بزرگ کہنے لگے کملیا جدوں تو ساری کائنات رل کے ایک بندے دے ایک عجب دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے تے دسنا اے اللہ دیاں دتیاں ہویاں کنیاں اچیاں نعمتاں نے ایڈا ہی مجبور ہے نا تے دے ایک اکھ تے لے 10 لاکھ لیکن 10 لاکھ دے باوجود اے اپنی قیمتی اکھ نہیں دینا اے ایک اپنی اکھ نہیں دینا پھر انہوں پتہ لگ دے کہ میں اگے 10 لاکھ دی بھی نہیں دینا تے اللہ نے تے میں نو بالکل فری عطا فرما دیتی ہے ایک بندہ اللہ دے سامنے شکوے پہ کر دے ربا اب ایک ٹور کے میرے پیر زخمی ہو گئے میں نے جتی لے کے دے دے بغیر جتی تو پھرنا پیا میرے پیر زخمی نے تھوڑا جے اگے گیا تے ویکھے ایک بندے دے پیر ہی کوئی نہیں فوراں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ربا تیرا شکر ہے جتی نہیں ہو دیتی میں نو پیر دے عطا کیتے نہیں میرے معزز سامعین جے 3-4 منٹ دی اجازت ہووے تے گل پوری کر دینا نہیں تے مینو اپنی گل اینی پیاری کوئی نہیں جنہ پیارا تہاڈا ٹائم ہے میں کراں کی سوئی ٹپ دی نہیں تہاڈیاں اکھاں سیدھیاں گھڑی ول جاندیاں نے بخاری شریف کی روایت ایک کوڑ کی بیماری والا تھا ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا کوڑ کی بیماری والے کو کہنے لگا ہاں وہی کی چاہنا ہے لوگ کی میرے جسم تو نفرت کر دینے کدی سونا ہو جاوا نا آج کل تے کریمہ ہی بڑیاں آگئیاں نے سونا ہونا استے کدی نہیں جلائی کڈے چوپو تسی ہیں توجہ کیجئے اللہ دے فرشتے نے اُتے ہاتھ پھیریا سونا بن گیا کی بن گیا اور کی چاہنا مال چاہنا ایک گابن حاملہ اونٹنی دیتی اللہ نے بڑیاں اونٹنیاں دے جو پیدا کیتیاں امیر ہو گیا گنجے کو لایا ہاں بھی کی چاہنا ہے وال چاہنا ہاتھ پھیریا خوبصورت وال آگے اور کی چاہنا ہے مال چاہنا ایک حاملہ گائے دے دیتی اللہ نے بڑیاں گاواں دے جو پیدا کر دیتیاں اننے کو لایا کی چاہنا اکھاں دی بصارت چاہنا دے دیتی اور کی چاہنا ہے مال چاہنا بکریاں دیتیاں ریوڑ پورا بن گیا اللہ تعالیٰ دی طرفوں آزمائش آئی فرشتہ دوبارہ آیا کوڑ والی بیماری دے کول آگے بندے نو کہندا ہے غریب آن فقیر کچھ دے چا آندہ جی کوئی نہیں میں میرے کو تو کوئی شے نہیں ہے تو میری اپنیاں نے او فرشتہ کہنے لگا
کہ میں جاننا تو بڑا فقیر سے اللہ نے تیرے اتے کرم کیتا ہے تیری کوڑ دی بیماری دور کیتی یہ نہ مال دیتا وہ آندا جی میں تے جدی پشتی امیر ہاں میں تے جدی پشتی سونا انہاں آکھیا جے تو جھوٹ مارنا ہے تے جا ہر شے اللہ تیری برباد کر دے وے اس جھوٹ بولنے پر اللہ کی ناشکری کرنے پر اللہ نے اس سے ہر چیز واپس لے بخاری شریف کی روایت ہے گنجے کو لایا کچھ دے چا آندہ میں جاننا تیرے سر تے ایک بال بھی نہیں سی ٹکلا سے میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ نہ ٹھوک دیا جائے تیرے سر تے ایک بال بھی نہیں سی تے تیرے حالات بھی ماڑے سن وہ آندہ میں تے جدی پشتی امیر سا آج کل یہ بھی رواج ہے غریب تو بندے امیر ہوندے نے سب نال پہلو اپنی کاسٹ بدل دے اور یہ غیر شرعی کام ہے اللہ کے پیغمبر نے سختی سے منع فرمایا ہے اپنی ذات کو نہیں بدلنا چاہیے انہیں آکھیا کچھ دے چاہ انہیں آکھیا میں تے جدی پشتی امیر ہاں انہیں آکھیا جا جے جھوٹ مارے تے اللہ تیری ہر شے غرق کرے گنجا بھی جاندا رہیا مال بھی جاندا رہیا کوڑ والی بیماری کولو مال بھی جاندا رہیا ہر شے جاندی رہی اس نبی نے کو لایا غریباں کچھ دے چاہ انہیں آکھیا میرا تے کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ عطا کرن والی اللہ دی ذات ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے او انے نے آکھیا میریاں تے اکھاں ہی کوئی نہیں سا اے تے اللہ نے کرم کیتا تے مینوں اکھاں مل گئیاں میرے کول تے شے ہی کوئی نہیں سی اے تے اللہ نے کرم کیتا کہ اے اج بکریاں دا ریوڑ تے مالو متا اللہ نے عطا کر دیتا تے حدیث پاک دے اندر آندا ہے انہیں آکھیا جو دل کردائی جنہ دل کردائی لے جا اس کوڑ کی بیماری والے اور گنجے پن والے نے میں شکری کی اللہ نے سب کچھ واپس لے لیا اس اندھے نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اللہ نے مزید بھی اس کو نواز دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رب کہندہ ہے جے تو میریاں نعمتاں دا کرے شکر کی کرے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اپنی ایک آنکھ کا شکر ادا کرنا شروع کرے اور اپنی آنکھ کے شکر میں ساری زندگی اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ معطر رکھے اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری رکھے اللہ کی قسم اپنی آخری سانس تک اللہ ہوئی اللہ کی دی ہوئی ایک آنکھ جیسی نعمت کا شکر ادا کر سکتا تے سارے جسم دا کتھوں ادا کرے گا یاد رکھیے شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو میں نے 1.25 کروڑ دی ہے واللہ دیتی ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے نرا زبانی کلامی کہن نال کام نہیں چلنا اللہ کے رستے میں کچھ دینا بھی پڑے گا اللہ تیرا شکر ہے مدرسے میں دینا پڑے گا مال اللہ تیرا شکر ہے کسی غریب کی غریب پروری کرنا پڑے گی اللہ تیرا شکر ہے اور کبھی کبھی آخر اس آیت پر بھی عمل کرنا سیکھ لیجئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ نماز پڑھ کدے واسطے کدے واسطے ایک قیام کر اللہ دے واسطے رکوع کر اللہ دے واسطے سجدہ کر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھا کرو اور قربانی بھی کیا کرو میرے معزز سامعین 2 سبب ہیں اگر طالب علم کی تمہید آپ کے ذہن میں ہے 2 سبب ہیں قرب الہی کے اللہ کے قریب ہونے کے 2 سبب ہیں ایک اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر جو صبر کرتا ہے اور دوسرا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جو شکر کرتا ہے اللہ پھر اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اللہ جس کو اپنے قریب کر لے جنت اس سے دور نہیں ہوتی بلکہ قریب آ جاتی ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین